السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 24ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ الحمدللہ 24ویں پارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سورہ زمر چل رہی تھی، اور 24ویں پارے کی ابتدا میں سورہ زمر کی بقیہ 44 آیات ہیں، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 75 تک۔ سورۃ المؤمن مکمل ہے، اس کی 85 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ، اس کی پہلی 46 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ زمر کا تعلق ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ خالص توحید، اور خالص توحید جو ہے وہ انسان کے ضمیر اور تصور سے شروع ہو کر اور عقیدے سے شروع ہو کر انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جو نظام ہے وہاں تک توحید جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے، یہ بنیادی جو تعلیم دی گئی ہے سورہ زمر کے اندر وہ یہ ہے۔ باقی پھر تقابل، میں نے عرض کیا تھا کہ کل گزشتہ جو پارے کے اختتام پہ اللہ کریم نے مشرک اور موحد کی جو مثال دی تھی، تقابل کیا تھا کہ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے مشرک اور موحد جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک مثال یہ دی گئی تھی کہ جیسے کوئی ایک شخص کسی ایک شخص کا غلام ہو، اور دوسرا شخص جو ہے وہ زیادہ لوگوں کا غلام ہو، اور زیادہ لوگ بھی وہ جو آپس میں لڑنے والے ہیں ان کا غلام ہو، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی مشرک اور موحد کی مثال کو آگے بڑھایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا جیسے مشرک اور موحد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور متقی، ظالم اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے، تکذیب کرنے والا اور تصدیق کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح پھر ان کا جو انجام ہے جنت اور جہنم وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آپ کو یہ ڈراتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ اللہ کے علاوہ جو جتنے بھی ہستیاں ان سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا یہ اللہ آپ کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ دوسرے لوگوں سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھیں تو کہیں گے اللہ۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہے، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں بھی، اور یہاں سورہ زمر کے اندر بھی۔ اور پھر فرمایا کہ شریکوں کو دیکھو اور بتلاؤ، کیا ان کی یہ جو جتنے بھی شرکاء ہیں تمہارے، یہ تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں یا اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، تو آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ، کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، تم اپنا کام کرو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں، اور ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، فسوف تعلمون، تم جان جاؤ گے ان قریب۔ اس کے بعد موت کی حقیقت بتائی ہے، نیند سے تشبیہ دی گئی ہے موت کو، کہ جس طرح نیند ہے اسی طرح موت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو سوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جان، اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جب موت آتی ہے تو بھی روح قبض کرتا ہے اللہ،
اور جب کوئی نیند سوتا ہے اور وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی روح قبض کرتا ہے، اس کو فوت کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی جان واپس نہیں آتی، اور ویرسل الاخری الی اجل مسمى، دوسرے کی جان واپس آ جاتی ہے. فرق صرف اتنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی دعائیں سکھائی ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں اور پھر میں زندہ ہوں گا. بسمک اموت، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اللہ تیرے نام پر میں یہ اپنا پہلو رکھ رہا ہوں، اور اگر تو فیصلہ کرے کہ اس کو روک لینا ہے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا، اور اگر تو فیصلہ کرے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر اس کی ویسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. گویا پورا بندوبست کر کے سونا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ موت بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل موت کی طرح اس کا بندوبست کرنا ہے، اور پورا یعنی توبہ کر کے اور پوری تیاری کر کے سونا ہے. اور سب سے بڑا رسک وہ لیتا ہے، دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک وہ لیتا ہے جو سوتے وقت توبہ کر کے نہیں سوتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے موت کی تیاری کر کے نہیں سوتا. تو فرمایا جس طرح نیند کے بعد وہ زندگی لوٹانے پر قادر ہے، اسی طرح وہ موت کے بعد بھی زندگی لوٹانے پر قادر ہے، جو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخرت کیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ سفارشی بنا رکھے انہوں نے، اور سفارشی بھی ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی اختیار، اور اولو کانوا یا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ وہ عقل رکھتے ہیں، ان کو سفارشی بنایا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک اللہ کا نام لیا جائے پھر بہت کڑتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان لوگ، ان کے سامنے آپ نام لیں صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اس پر بڑے کڑتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اگر ساتھ دو چار اور کے نام لے لیں کہ فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر، اگر کہیں صرف اللہ کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر کہیں فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، موج لگ گئی ہے، ہر طرف جائیں گے. یہ عجیب مشرکوں کی عادت ہے، غیر اللہ کے نام پر خوشی مناتے ہیں، ایک اللہ کے نام پر کڑتے ہیں. اور ایک اور جو ان کی عادت بد ہے کہ مصیبت کے وقت دعا کرتے ہیں اور نعمت کے وقت ناشکری کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور نعمت کے وقت ناشکری کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا کہ ثم اذا قبلناه نعمت منا، جب ہماری طرف سے ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، قال انما اوتیته على علم، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے اپنے علم کے زور پر حاصل کی ہے، یعنی میرا ہنر ہے، میں نے ایسے کیا ہے تو میں نے کمایا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. تو گویا یہ اشارہ ہے قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اس طرح پہلے لوگوں میں سے لوگوں نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا، جس کا ذکر ہم سورۃ القصص کے اندر پڑھا ہے. اس نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے میں نے علم کے زور پر دولت کمائی ہے. شکر کس کا کرنا ہے اور کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کو بھی تباہی و بربادی نے آ کے والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وہم بمعجزین وما ہم بمعجزین، یہ سارے پکڑے جائیں گے اپنے گناہوں کی سبب. آگے پھر آیت نمبر 53 سے 70 تک قرآنی دعوت کے مختلف پہلو اللہ کریم میں بیان کیے ہیں، اور اس میں پھر سب سے بڑی بات یہ جو آیت نمبر 53 ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت. اللہ اکبر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے. یہ جو میرے بندے ہیں یہ کون ہیں؟ ان میں کافر بھی شامل ہے، مسلم بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، سب شامل. ان سے کہہ دیجیے، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، اسرفوا الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اب تک، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا انہ هو الغفور الرحیم،
وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تمہیں کام کیا کرنا ہوگا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم جھک پڑو ایک اللہ کی طرف، ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کی طرف انابت اختیار کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر۔ جب یہ تم کر لو گے تو پھر سارا کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام ذرا جلدی کرنا پڑے گا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر کوئی مدد، ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر کوئی کہے کہ میں تو اللہ کے حقوق کے بارے میں بڑی ہی میں نے زیادتی کی ہے اور اب میں مجھے میرے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، اور پھر عذاب کو دیکھ کے کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک دفعہ اور موقع مل جائے تو پھر میں محسنوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ تکبر جو ہے نا، وَاسْتَكْبَرْتَ كُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب عذاب آئے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تکبر کیا تھا اور کافروں میں سے تھا۔ گویا تکبر ہی عذاب کا سبب ہے۔ حسرت اور افسوس کا جواب یہ بتایا کہ اگر تو تکبر نہ کرتا تو پھر یہ تیری بخشش ہو جاتی۔ تکبر بخشش کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ پھر فرمایا جو شرک ہے نا، یہ ہمیرا جاہل لوگ کرتے ہیں۔ شرک کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ علم کے ساتھ نہ دلیل کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کیا تم سمجھتے ہو جاہلو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ تم یہ سمجھتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو جاہل ہوں۔ گویا شرک جو ہے ہمیشہ جاہل لوگ کرتے ہیں، اور شرک تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ ہم نے سورہ انعام کے اندر پڑھا تھا، 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو بھی شرک کرے گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد ساری کائنات میں بزرگ ہستی، ان کو کہا گیا کہ اگر تو بھی شرک کرے، اور شرک اتنی بری بیماری ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پر والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ جیسے رب کی ناقدری کرتے ہیں، بما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ جس کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، قبضتہ یوم القیامت والسماوات والارض جميعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین سارے لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے۔ آگے قیامت کا منظر نامہ ہے اور کفار اور متقین کا مختلف انجام بتایا ہے۔ نفخوں کا ذکر ہے۔ نفخہ، بعض لوگوں نے کہا کہ نفخے 4 ہوں گے، یہ جو سور پھونکا جائے گا نا تو 4 نفخے ہوں گے، بعض نے کہا 2، لگتا یہی ہے کہ شاید زیادہ صحیح بات لگتی ہے کہ 2 ہوں گے۔ جنہوں نے 4 کہا ہے انہوں نے کہا ایک نفخے پر فنا ہو جائے گی، سب نفخۃ الفنا ہے، پھر حشر کا نفخہ ہے، نفخۃ البعث ہے، اور پھر مدہوش ہونے کا نفخۃ الصاعق ہے، سارے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اور پھر ایک نفخہ ہوگا نفخۃ القیام الی رب العالمین، جو رب العالمین کے سامنے یہ 4 نفخے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے 2 نفخے کہا ہے انہوں نے کہا بس ایک دفعہ فنا ہوگی اور ایک دفعہ جو ہے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، 2 ہی نفخے ہوں گے، واللہ اعلم۔ آگے پھر فرمایا کہ جو جہنم کی طرف جو جہنمی ہیں ان کو گروہ در گروہ ہانک کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو گروہ کی شکل میں ان کو ہانک کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اللہ اکبر، جب وہ پہنچیں گے تو پھر جا کے دروازے کھولے جائیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہاں جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے وہاں، اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے کتنے سال ہوں گے یا کتنی صدیاں ہوں گی جو جہنمی جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ تو بہت مکالمہ ہے جہنمیوں کا جہنم کے داروغوں کے ساتھ۔ سورہ ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، تمہیں ڈراتے نہیں تھے، کسی نے ڈرایا نہیں تھا، یہ باقاعدہ مکالمے ہوا کریں۔ اور وہاں سورہ ملک میں بھی فرمایا کہ جب وہ پہنچیں گے
حتیٰ جب یعنی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، یعنی جوش مار رہی ہوگی جہنم اور چنگھاڑ اس کی دور سے سنائی دے رہی ہوگی، اور جب قریب آئیں گے تو پھر اس کے داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آئے تو تھے، ہم نے ہی عقل نہ کی، لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ کتنا عرصہ وہاں کھڑے رہیں گے واللہ اعلم، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الانتظار اشد من الموت، جو انتظار ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک تو ان کی جو بھی کیفیت ہوگی برزخ میں بھی ان کی وہی کیفیت ہوگی، جس طرح کے جو آخرت میں انجام ہونا ہے اسی طرح کی کیفیت برزخ میں ہوگی۔ تو گویا عذاب ہی سہتے آ رہے ہوں گے، آگے عذاب میں ہی جانا ہے، اور پھر انتظار، اور انتظار بھی کتنی صدیاں دروازے نہیں کھلیں گے واللہ اعلم۔ آگے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو متقیوں کے گروہ ہیں ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ ان کے لیے بھی سیقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے سیقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو ہانک کے لے جایا جا رہا ہو، تو جنتیوں کو یہ سیقہ کا جو لفظ ہے یہ بعض اوقات ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے، مشاکلت کے لیے، کہ وہ جنت میں جا رہے، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، صرف مشاکلت کے لیے لفظ بولا ہے، وگرنہ جنتیوں کو انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہو۔ اور جب وہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو ذرا سا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازے کھلے ہوں گے۔ وفتحت ابوابہا، دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آٹومیٹک دروازہ بھی لگا ہوا ہو نا تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، سینسر لگے ہوتے ہیں، آپ اگر قریب جائیں نا تو اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو اتنا سا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں سے بنائے۔ اور جو داروغے ہیں وہ سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہ سلامی پیش کریں گے اور دعائیں دیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جنتی جو ہے وہ خوش ہوں گے، اللہ اکبر، کھلے ہوئے دروازوں پر پہنچ کر سلامی لے کے جنت والی نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے، پھر شکر کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو عرش کے گرد فرشتے ہیں وہ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم، وہ فرشتے بھی ان کو یعنی ارد گرد جو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے سورہ مومن ہے، سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، غافر، اور اس کو سورۃ الطول بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ مکی صورت ہے اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ ان صورتوں کو جن کے شروع میں حامیم آتا ہے نا ان کو کہتے ہیں حوامیم، یہ حامیم سے شروع ہونے والی، یہ 7 صورتیں ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اور ان میں ہر ایک میں جو ہے وہ عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ اور مرکزی مضمون اس کا بھی توحید ہے، اس بات توحید ہے، آفاق و انفس اور عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں مجادلین فی الحق، جو حق کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کی مذموم خصلتوں کا ذکر ہے، اور قیامت اور ہلاکت کا ڈراوا ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو فرعون کے دربار میں غالباً فرعون کا ہی کوئی ساتھی تھا، تو وہ ایمان لے آیا تھا، اور اس نے فرعون کے دربار میں ایک تقریر کی تھی توحید کے اوپر، سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی وہ تقریر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے نام کی صورت بنا کے نازل فرما دی۔ اب یہ سورہ مومن جو ہے اصل میں اس بندے کے نام پر ہے، اور اس کا نام کیا تھا، بعض نے کہا اس کا نام شمعان تھا، اور وہ فرعون کا چچا زاد تھا، بہرحال وہ تھا فرعونیوں میں سے جو بھی تھا، اور اس نے ایک تقریر کی، اور اس کی تقریر جو ہے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 54 تک جو ہے اس کی تقریر اس میں اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ شروع میں آیت نمبر 1 سے لے کر 22 تک فرمایا بنیادی عقائد قبول کر لو، بحث و مجادلہ چھوڑ دو، صفات الہیت اس صورت کا آغاز ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ کفار کو مہلت سے دھوکہ نہ ہو، فلا یا غرور کا تقلبہم فی البلاد،
جو مہلت دی جا رہی ہے کافروں کو، ان کو اس پر دھوکہ نہ ہو. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، پہلے بھی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو چکی ہیں، تو ان کا حشر بھی اسی طرح کا ہوگا جن لوگوں کو اب مہلت دی جا رہی ہے. پھر فرمایا جو حاملین عرش فرشتے ہیں نا، وہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر، وہ دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، پھر آگے لمبی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے دعا کرتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر عذاب سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، نیک اجداد اور بیویاں اور اولاد سب کو اکٹھے جنت میں داخل کر دے، سب کو ان کو برائیوں سے بچا. یہ ساری دعائیں جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے. گویا یہ اعزاز ہے اور یہ اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھا. پھر اصل کامیابی جنت میں داخلہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب، یعنی یہ بھی بتایا ہے کہ ترغیب بھی دی ہے جنت کی، اور ترہیب یعنی عذابوں سے ڈرایا بھی ہے. پھر یہاں 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا پھر ذکر ہے. قیامت کے دن وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اللہ تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندگی دی. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ کنتم امواتن، 2 موتیں کون سی ہیں؟ کنتم امواتن، تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. یہ 2 موتیں ہو گئی. اور ثم یحییکم، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. 2 زندگیاں اور 2 موتیں. کہیں گے اللہ تو نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی. فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ایک اور موقع دے دے. فہل الی خروج من سبیل، پہلے جو 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی ہیں تو ایک موقع اور دے دے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنون، جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی جاتی تھی تم اس کو نہیں مانتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تھا اس کو تم مان لیتے تھے، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے تمہارے عذاب کا، لہذا اس کا واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کسی نے بولنا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت. اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کہنا قیامت والے دن یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اختیار ہم سب کو دے دیا ہے دنیا میں برائے امتحان. ہر شخص کے پاس تھوڑا تھوڑا اختیار ہے برائے امتحان، اور جس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے نا، وہ فرعون بن کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی وہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام والا، اس کے پاس تو بڑی بادشاہ، وہ تو فرعون تھا ہی. یہاں کوئی کرسی پہ کلرک بیٹھا ہوا ہو تو وہ نہیں مان، جس کے پاس جتنا اختیار آتا ہے وہ اپنا اختیار کے مطابق وہ اتنا فرعون بن جاتا ہے. کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کوئی ملک کا صدر ہو، کوئی ملک کا، وہ اس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے وہ تو پھر اور بڑا اختیار ہے. چھوٹے چھوٹے اختیارات. ریڑی والا بھی اپنے ریڑی پہ بیٹھا ہوا فرعون بن سکتا ہے اگر وہ فرعونیت کا مظاہرہ کرنا چاہے. لہذا سب چھوٹے چھوٹے فرعون، چھوٹا چھوٹا اختیار، یہ سارے فرعون. اس فرعونیت سے بچتا وہ ہے جو اس اختیار کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس سے بچتا ہے. لہذا دنیا میں یہ جو اختیار اللہ نے عارضی طور پر دیا، قیامت والے دن یہ بھی چھین لے گا. کوئی اختیار نہیں. آج ہم اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، قیامت والے دن یہ اختیار بھی چھین. یہ جو عارضی برائے امتحان تھوڑا سا دیا تھا، یہ بھی قیامت والے دن سب سے چھین لے گا. پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کا اختیار ہے. تو پھر کسی کے پاس بولنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا. اور پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے کرتوتوں کا بدلہ ملے گا، پورا پورا ظلم نہیں ہوگا. اور قیامت والے دن پھر ملاقات کا دن اس کو کہا گیا یوم الطلاق، ملنے وقت والا دن، تا کے ساتھ طلاق. تو پہلی امتوں کی تباہی کا ذکر ہے
کہ جو تم سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ تھی وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ پھر کفار کا انجام بتایا ہے، فرعون، حامان، قارون تاریخ کے سرکش تھے، ان کی تباہی و بربادی سے عبرت پکڑو۔ اور فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا اس نے اعلان کر دیا، اس نے اعلان کیا ذرونی، مجھے چھوڑ دو بس، اب بہت ہو گئی، موسیٰ جو ہے علیہ السلام ہمیں بہت تنگ کرتے، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں اب موسیٰ کو قتل کر دوں گا اور وہ اپنے رب کو بھی بلا لے گے، یعنی فرعونیت کی انتہا ہے، بلا لے اپنے رب کو بھی، لیکن میں اب قتل کر دوں گا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، قصور کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ مجھے ڈر ہے تمہارا نظام بدل دے گا، ان یبدل دینکم، وہ انقلاب لے آئے گا۔ نمازیں پڑھنے سے کسی فرعون کو تکلیف نہیں ہوتی، فرعونوں کو تکلیف ہوتی ہے نظام بدلنے سے، لہٰذا انہوں نے اس فرعون نے یہی اعتراض کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا جناب کہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، تمہارا دین بدل ڈالے، لہذا اب میں نے قتل کر دینا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ اس وقت وہ رجل مومن اٹھا ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون، وہ فرعون کی آل میں سے تھا، مومن بندہ تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم صرف اس وجہ سے ایک بندے کو قتل کرتے ہو کہتا میرا رب اللہ ہے، یہ قصور ہے اس کا کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس لیے قتل کرتے ہو۔ قد وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، تمہیں عصا سانپ بنتا ہوا نظر آیا، پھر جادوگر تم نے اکٹھے کیے اور جادوگر سارے کے سارے ہار گئے اور معجزہ جیت گیا، اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، اتنی نشانیاں تم نے دیکھی اور نشانیاں آ چکی اس لیے قتل کرتے ہو۔ بہرحال اس نے اپنی قوم کو چند نصیحتیں کی۔ اس نے پہلی نصیحت یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو، صرف یہ قصور ہے اس کا کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، میرا مشورہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر جھوٹا ہے تو خود بھگت لے گا، اگر سچا ہے تو تمہیں بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ پھر تیسری نصیحت اس نے کی کہ آج تمہارے پاس ایک اقتدار ہے، عذاب آئے گا تو تمہیں کون بچائے گا، یہ اقتدار تمہیں نہیں بچا سکتا، آج توبہ کر لو۔ چوتھی بات اس نے کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ پہلی قوموں جیسا کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ پر جلال انداز میں اس نے اپنا پورا خطاب، اس نے کہا کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ اس نے پانچویں نصیحت یہ کی کہ مجھے قیامت کا ڈر ہے کہ اس دن جو ہے تمہارے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے چھٹی بات یہ کہی کہ یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے لیکن تم شک کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ بھی نشانیاں لے کے آئے تھے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم شک کرتے رہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا بے دلیل بحث و تکرار اور جھگڑا نہ کرو، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے اور مومن بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اس نے وہ بدبخت جو تھا نا وہ کیا نام ہے اس کا، فرعون، اس نے نا اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اونچی عمارت بناؤ، میں دیکھوں اس کا موسیٰ کا رب کہاں ہے، کیونکہ وہ پوچھتا تھا کہاں ہے، کہتے تھے آسمانوں میں۔ اس نے کہا ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ اب یہ ہر شخص کو، کسی بچے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ عمارت اونچی بنا کے جتنا مرضی اونچا بھی مینار بنا لے، اس کے اوپر چڑھ کے کیا نظر آنا ہے، یہی نظر آنا ہے جو یہاں سے نظر آنا، یہ بچے کو بھی پتہ ہے۔ لیکن وہ فرعون اپنا اتنا بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اور امام شوکانی لکھتے ہیں کہ بڑا ہی احمق تھا کوئی ہو کہ وہ کہتا ہے عمارت بناؤ، اس نے بنائی بھی پھر عمارت، اس نے اوپر چڑھ کے دیکھا بھی۔ تو بہرحال اس کی تقریر جاری ہے، اس نے کہا میری بات مان لو، یہی کامیابی کا راستہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل گھر آخرت کا ہے۔ 10ویں نصیحت اس نے یہ کی کہ برے عمل پر اسی کے مطابق عذاب ہوگا، اچھے عمل پر جنت اور بے حساب اجر ملے گا۔ 11ویں نصیحت اس نے کی کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم آگ کی طرف بلاتے ہو، اور 12ویں نصیحت میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم شرک کی طرف بلاتے ہو۔ 13ویں نصیحت تمہاری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور 14ویں بات اس نے کی کہ ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم ان قریب میری باتیں یاد کرو گے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد مومن کو اللہ نے بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، فرعونی سارے جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ جو فرعونی ہے نا سارے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آیت نمبر 46 ہے سورہ مومن، کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ پڑتی ہے، یعنی فرعونیوں پر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب یہ قیامت آئے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن تو ان کو کہا جائے گا زیادہ شدید عذاب جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو آگ ان کے اوپر پڑ رہی ہے، کہاں پڑ رہی ہے؟ یہ عالم برزخ میں پڑ رہی ہے۔ گویا جو لوگ کہتے ہیں نا عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، یہ دیکھیں یہ بھی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 93 کے اندر بھی عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے، یعنی برزخی عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 50 کے اندر بھی یہ کم از کم یہ 3 آیات قرآن حکیم کی ایسی ہیں جس میں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ باقی اس کی تفصیلات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ پھر آگے جہنمیوں کی آہ و بقا کا ذکر ہے۔ پہلے اپنے بڑوں کو پکاریں گے، تمہارے پیچھے لگے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اللہ سے کہو کہ ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے۔ اللہ اکبر، کہ وہ کہیں گے لِخَزَنَةِ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کا عذاب ہی کم کر دے۔ پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آہو پکار، آہو بکا، تمہاری یہ جو پکارنا ہے یہ سارا کا سارا فضول ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا یہ سارا پکارنا یہ سارا کا سارا یہ ضائع اور فضول ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تسلی ہے، صبر و استقامت سے دعوت توحید جاری رکھیے۔ اور فرمایا کہ یہ جو آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس سے پتہ چلتا ہے دعا نہ مانگنا تکبر ہے۔ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ متکبرین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تمہارے رب نے کہا کہ دعائیں مانگا کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب اوندھے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ گویا کوئی شخص جو دعا نہیں مانگتا تو اس کا مطلب ہے گویا وہ اللہ کی بندگی ہی نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر 61 سے 69 تک دلائل توحید ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، پرسکون رات اور روشن دن اس نے بنایا، زمین کو جائے قرار یعنی بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری اچھی صورت بنائی، پاکیزہ رزق عطا کیا، اور یہ ہے برکتوں والا رب۔ فتبارک ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، خالص اسی کو پکارو، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کو پکارو، سبحان اللہ۔ پھر اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو، جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر علقہ سے پیدا کیا، پھر بچپن بنایا، پھر بڑھاپا بنایا، ساری فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ جو بڑھاپے تک لے جاتا ہے، کسی کو پہلے فوت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر منکرین اور مکذبین کا انجام بتایا ہے کہ عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی دعوت قبول کر لو۔ اور پھر آیت نمبر 78 سے 85 تک پھر آفاقی دلائل اور قرآنی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ ہے۔ پہلی امت کی تاریخ کا مطالعہ کرو، انہوں نے بھی عذاب دیکھ کر ایمان کا اظہار کیا لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوا، عذاب آنے کے بعد ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، مکی دور کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بنیادی عقائد توحید رسالت آخرت اس میں بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر اس بات رسالت اس میں بیان ہوا ہے۔ اور قریش مکہ نے باہم مشورہ کیا، ابتدائی دور کی بات، قریش مکہ نے باہم مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اپنا نمائندہ بھیجا، عتبہ بن ربیعہ کو، کہ جا کے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں چندہ اور جتنا مال آپ کو چاہیے وہ دے دیتے ہیں۔ اگر سرداری چاہیے تو ہم سارے مل کے آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس عورت پر ہاتھ رکھے ہم آپ کو وہ رشتہ دلوا دیں گے، اور اگر کوئی بیماری ہے
تو ہم سب چندہ اکٹھا کر کے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، جو ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ لے کے یعنی ان کی طرف سے یہ فرمائش تو آ گیا وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی، سورہ حامیم سجدہ، اللہ اکبر۔ اور جب آیت سجدہ آئی اس پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہی میرا جواب۔ اچھا، اس پر جب آیت نمبر 13 آئی نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اگر یہ منہ پھیرے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ پھیرے، فَقُلْ، آپ یہ کہہ دیں، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی چنگھاڑ سے جس طرح کی چنگھاڑ قوم عاد اور قوم سمود پر پڑی تھی، میں تمہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عتبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور قرابت داری کا واسطہ دیا کہ ایسے تو نہ کہو کہ جیسے عاد و سمود تباہ ہوئے اس تباہی کی جو ہے خبر سنا رہے ہیں آپ۔ تو بہرحال جب اس نے قرآن سنا اور قرآن سن کے وہ عجیب پریشان ہوا، اور جب وہ واپس گیا تو اس کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا، اور اس نے جا کے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ نہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر کامیاب ہو گیا تو پھر تمہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اگر ناکام ہوا تو خود لوگ اس سے نمٹ لیں گے، تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس جو کلام ہے نا وہ ضرور رنگ لائے گا، تو کلام ایسا تھا۔ بہرحال قرآن حکیم اور صاحب قرآن کا تعارف اس کے اندر کروایا گیا ہے، ابتداء بشیرا و نذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اور پھر توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے، آیت 9 سے 12 تک۔ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق بتائی، پھر مکمل 4 دن میں کی پہاڑ اور رزق روزی اور مختلف تمام اشیاء اور جتنی چیزیں ہیں وسائل وغیرہ کی تخلیق، پھر آسمان کی تخلیق 2 دنوں میں۔ یوں جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی۔ پھر عذاب کا ڈراوا دیا ہے جو میں نے عرض کیا آیت نمبر 13 کے اندر، اور بطور حوالہ، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ منحوس دنوں میں آیا تھا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا منحوس دنوں میں۔ اب منحوس دن کون سا ہے؟ کوئی کہتا ہے منگل ہوتا ہے، کوئی بدھ ہوتا ہے منحوس دن، باقی سارے مبارک دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو منحوس کہا ہے جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، اور قوم عاد کے اوپر کتنا عذاب آیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آئے۔ اس میں سوموار بھی آ گئی، منگل بھی آ گیا، بدھ بھی آ گیا، جمعرات بھی آ گئی، جمعہ بھی آ گئی، ساری قبولیت کی گھڑیاں بھی آ گئی، مبارک گھڑیاں بھی آ گئی، سارے ہی اس کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گھڑی جس کو اللہ نے مبارک کہا ہے وہ ہر ایک کے لیے مبارک نہیں ہوتی۔ کوئی گھڑی مبارک یا دن کوئی مبارک کسی کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عمل کی وجہ سے منحوس ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر عمل اچھے کرے، رمضان مبارک مہینہ ہے تو ہر ایک کے لیے مبارک تھوڑی، اور جو شخص جو ہے اس میں نیک عمل کرے گا اس کے لیے مبارک ہے، اور جو نیک عمل نہیں کرتا اس کے لیے یہ مبارک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے اللہ کے دشمنوں کا انجام بتایا ہے، پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کان آنکھیں اور جسم گواہی دیں گے، انسان حیران رہ جائے گا۔ قالوا لجلودہم لم شہدتم علیہم، اپنے جسم سے کہے گا تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی نے بولنا سکھایا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی فرمایا تھا الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ کے اوپر مور لگا دیں گے، اور وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان گواہوں سے چھپاتے کیوں نہیں تھے؟ جرم کرنا ہو نا 2 کام کرنے چاہیے۔ جرم کرنے کو دل کر نہیں پڑتا کسی کا، 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اس زمین پر نہ ہو کیونکہ اس نے بھی سارے راز اگل دینے ہیں قیامت والے دن، اور ایک اس جسم کے ساتھ نہ ہو، انہوں نے بھی بتا دینا سارا کچھ۔ یہ ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے ساتھ جرم کریں گے تو انہوں نے بھی آپ کے خلاف گواہی دے دینی، اور زمین جس پر کریں گے اس پر بھی گواہی دے۔ تو جب زمین جو ہے ہم اس سے اتر نہیں سکتے، اس جسم کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے جرم کرنے کے اور گناہ کرنے کا امکان ہی کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تو خیال تھا کہ اللہ کو تمہارے اعمال کا علم نہیں، تمہارے جسم ہی تمہارے خلاف گواہی تھی، صبر کرو چاہے نہ کرو، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ان کا کافروں کا ایک کردار یہ تھا، کہتے تھے قرآن سنو اور شور مچاؤ، کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن سنا نہ کرو بلکہ شور مچا دیا کرو۔ شور مچانے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز جو ہے وہ غالب آ جائے اس کا۔ اب دیکھیں ایک کردار یہ ہے، اور ایک کردار جو اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب قرآن سنو فاستمعوا لہ، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو انتہائی کان لگا کے سنو، اور وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کردار بتایا ہے، اور یہ کردار یہ بتاتے تھے کہ شور بچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ آگے پھر فرمایا کہ جو صبر و استقامت سے توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے صرف نبیوں پر نازل نہیں ہوتے تھے، ہر اس شخص پر جو استقامت، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرو اور ڈرو نہ کسی بات سے، اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ گویا دنیا میں بھی ہر مرحلے پر اس کے فرشتے مدد کرتے ہیں جو لوگ صبر و استقامت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آگے دعوت اللہ کا ذکر ہے، اس کی اہمیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اپنے کردار سے، اپنے اسوہ سے، اپنی گفتار سے، ہر چیز سے، اپنے معمولات سے۔ مومن کو دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھی بات کہے، اللہ کی طرف بلائے اور اچھا کردار رکھے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کو حق پہنچتا ہے کہ اعلان کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے فرمایا برائی کا خیال آئے نا تو اعوذ پڑھا کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب بھی شیطان کچوکا لگائے نا تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اب یہ علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کچوکا شیطان نماز میں لگائے، نماز کے علاوہ لگائے، کسی وقت بھی لگائے، جب بھی آپ کو سمجھ آئے کہ شیطان حملہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دل کی طرف سے حملہ ور ہوتا ہے، لہٰذا اعوذ پڑھا کرو اور 3 دفعہ دھتکار دیا کرو، ایسے اس کی دل کی طرف دھتکار دی۔ تو نماز میں اگر یہ دل میں وسوسہ پیدا کرے تو بھی یہی کرنا ہے، نماز کے علاوہ کرے تو بھی یہی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات آئیں تو جی کعبے کی طرف تصور کر لیں، لفظ اللہ کی طرف تصور کر لیں، فلاں کی طرف تصور کر لیں، وسوسوں کا علاج۔ بھئی قرآن نے فرما دیا جب شیطان کا چوکا لگائے تو اعوذ پڑھنا، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس کے بعد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تھوڑا آگے گئے، پھر خیال آیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان۔ آپ کو 100 دفعہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان پڑھی، یہ فائرنگ ہے۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو گن دے دیے، ٹھا ٹھا کرتے رہے، اس کو مارتے رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اگر پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی دم کو آگ لگ جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب اس کو پتا ہو کہ یہ فائر کرتا ہے آگے سے، جس گھر سے فائر ہو رہے ہوں، تو چور 1 دفعہ آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، 4 دفعہ آئے گا، جب اس کو پتا ہے ہر دفعہ ہی فائر ہوتا ہے تو آنا چھوڑ جائے گا آہستہ آہستہ، اگر آپ ایسے کریں گے۔ ہم چونکہ اس کو اس طرح بھگاتے نہیں ہیں، لہذا وہ بار بار آتا ہے۔ اور آگے پھر اس بات توحید اور آخرت کے دلائل ہیں اور رد شرک کے دلائل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملحد فی القرآن کی سزا بتائی۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ کون ہوتے ہیں ملحد فی القرآن؟ قرآن کے اندر ملحد کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر ٹیڑھ کرنے والے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کی منمانی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کے حروف، قرآن کے الفاظ، قرآن کے جملے، ان کی اپنا منمانا مطلب نکالتے ہیں۔ اصل میں قرآن کا اور پورے قرآن کا مطلب
بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری تفسیر کر جائیں، لہٰذا قرآن کی تفسیر اصل میں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی اور صحابہ کرام نے آگے بتائی، لہٰذا جو تفسیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تفسیر ٹھیک ہے، اور جو شخص آج کہتا ہے کہ نہیں جی اصل بات تو میری سمجھ میں آ جائی ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ملحد فی القرآن ہونے کے امکانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات آخر پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بنایا قرآن، تو قرآن کسی عجمی زبان میں نازل ہو جاتا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم نے بہانہ یہ کرنا تھا کہ بندہ عربی اور قرآن عجمی، پھر تمہیں یہ بہانہ ہو جانا تھا، اس لیے جو ہے یعنی آج تم نے یہ کہا ہے، کل تمہارا بہانہ وہ ہونا تھا کہ بندہ عربی ہے اور قرآن عجمی ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، قرآن جو ہے اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے تو کانوں میں بوجھ ہے اور وہ اندھے ہوئے ہیں، وگرنہ اس قرآن کے اندر سارے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔